بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر و نیکی میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج جس موضوع پر میں آپ لوگوں سے بات کروں گی وہ ہے ایک ماں کی اہمیت، یعنی ہماری زندگی میں ہماری مدر کی کیا امپورٹنس ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات جو ہم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے ہمارے پاس۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ یہ وہ بلیسنگ ہے جس کو ہم لوگ پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ اب جو دنیا ہے، اب کی دنیا میں ہر چیز پیسے سے چلتی ہے نا، تو پیرنٹس وہ چیز ہے، مطلب وہ بلیسنگ ہے، وہ قیمتی خزانہ ہے جو آپ لوگوں کو پیسوں سے بھی نہیں مل سکتا۔ وہ ہر شے سے برتر ہے، اس قدر ان کی اہمیت ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ماں تو وہ ہستی ہے کہ جس کا مقام بہت بہت زیادہ ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی مثال کس سے دی ہے؟ ماں سے، کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر سوچ لیں ایک ماں کی آپ لوگوں کی لائف میں کیا امپورٹنس ہے۔ ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ چاہے کتنے ہی اپنی لائف میں بزی کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی کام کیوں نہ ہمیں ملے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو، ہم نے اپنے پیرنٹس کے لیے وقت نکالنا ہے، ہم نے اپنی مدر کے لیے وقت نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جتنی خدمت کر سکتے ہیں نا ہم نے اپنی مدرس کی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد کی نہیں کرنی۔ آج بیسکلی جو اسپیسیفک ٹاپک ہے نا وہ ہے ہی مدر پہ، والد کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو۔ ان کے پاس نا ایک بندہ آیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ مطلب بیسکلی وہ پوچھنا چاہتے کہ ہماری جان پر سب سے زیادہ حق کس کے، سب سے زیادہ امپورٹنس کس کی ہے، اس بات میں بیسکلی یہ بات تھی۔ تو انہوں نے پہلی دفعہ میں بھی ماں بولا، دوسری دفعہ میں بھی ماں یعنی کہ والدہ، اور تیسری دفعہ میں بھی، اور پھر چوتھی دفعہ میں انہوں نے بولا والد۔ تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مدر کس قدر امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور ہماری جنت پہ جانے کا ایک بہت بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے سوچا کہ ایک ماں کتنا زیادہ مطلب سیکریفائز کر دیا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے چلڈرن کے لیے، مطلب وہ کیا کچھ نہیں برداشت کرتی، ایک تو دنیا میں ان کو لانے سے پہلے اور ایک دنیا میں لانے کے بعد، مطلب کتنے وہ درد سہتی ہے۔ اور آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب ایک مدر ایک بیبی کو برتھ دیتی ہے، یعنی پیدا کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن جب وہ برتھ دیتی ہے تو وہ کتنا زیادہ درد برداشت کرتی ہے۔ یہ درد مطلب یہ وہ ایسا درد ہے جو کہ ایک مرد بھی کبھی برداشت نہیں کر سکتا، جو کہ ایک ماں کرتی ہے۔ تو پھر سوچیں ہماری ماں کا ہماری زندگی پر، ہماری پورے لائف سٹائل پہ کتنا زیادہ حق بنتا ہے، جو کہ ہم نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہماری خواہشات، ہم دنیا کی رنگینوں میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ ہم لوگ خود کی ذات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، خود کو پریورٹی دیتے ہیں اپنے پیرنٹس کی خواہشات ان کے مطابق رہنے کی۔ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس کتنے زیادہ اہم ہیں، اتنے زیادہ اہم ہیں کہ جب مطلب کہ کوئی وہ ایسی بات کہہ دے رہا، مطلب وہ ہمارے دین کے خلاف ہو، یعنی وہ آپ کو کفر کرنے کو کہیں، تو تب آپ پہ لازم ہے کہ آپ ان کی بات نہ سنیں۔ اس کے علاوہ وہ جو بھی کہیں، چاہے وہ آپ پہ ظلم کا پہاڑ بھی توڑ دیں، تب بھی آپ انہیں اف نہیں کہہ سکتے، تب بھی آپ نے ان کی تابعداری کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ پہ فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جنہیں صرف اللہ کی محبت پانی ہوتی ہے نا،
وہ اللہ کے ہر رنگ میں رنگتے ہیں، ہر رنگ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ نے مطلب اللہ کے رنگ ہیں نا، میں ان سب میں رنگ جاؤں، ان میں ڈیزولو ہو جاؤں، ان سب کو میں خود میں جذب کر لوں۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کچھ الگ ہوتے ہیں، مطلب میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن محسوس کیا ہے کیونکہ بندے کے دیکھنے سے زیادہ نا اس کی فیلنگز اہمیت رکھتی ہیں۔ مطلب آپ کی ایک محسوس کرنے کی بھی تو ایک سینس ہے نا، تو محسوس کرنا بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے دیکھنے سے۔ مطلب وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی روح بہت بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے دنیا کے باقی لوگوں سے، باقی مسلمانوں سے۔ آپ کی ان کے ساتھ مطلب جو دوستی سی ہو جاتی ہے نا، جو کنیکشن سا ہو جاتا ہے، وہ آپ کا ان کا فزیکلی نہیں ہوتا، نہ ہی مطلب بات چیت کرنا، آپ کا ان سے کنیکشن نا بیسکلی روح سے ہوتا ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے اور جو میری پریکٹس ہے بیسکلی۔ آپ لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، بے شک آپ نے ان لوگوں کو دیکھا بھی نہ ہو، اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کی خاطر آپ ان کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ والوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا وہ کیسی دکھتی ہے، وہ کیسی ایمانی ذاتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، ان کا کیا لائف سٹائل ہے، وہ کیسی ہیں۔ بس آپ کی ان سے ایک ایسی دوستی ہوتی ہے نا کہ مطلب آپ کی ان کی روح کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، جو کہ کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ اور پہلی بات تو چیز آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی آرگن، بہت بڑی بلیسنگ سے نوازا، جو کہ ہمارا دل ہے۔ تو دل میں کون ہوتا ہے؟ دل میں تو اللہ بستا ہے، دلوں میں اللہ بستا ہے نا۔ تو جب دل میں اللہ بستا ہے تو پھر دل میں اللہ والے ہی بستے ہیں، جو سچی بات ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، تو پوری کی پوری امت مسلمانی، بلکہ پوری کی پوری کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق موجود ہے نا، ٹھیک ہے، جو جذبات رکھتی ہے سب کے سب، جو نہیں بھی رکھتی، آپ کے دل میں سب کے لیے محبت جاگتی ہے پھر، کیونکہ آپ کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہوتا ہے نا، آپ کو اللہ کی محبت ماننی ہوتی ہے نا۔ تو میں کہتی ہوں کہ مطلب جس کو اللہ سے محبت ہو جائے نا، اس کو ہر کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر جگہ اسے اللہ دکھتا ہے، تو وہ کسی کو بھی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا دل بس یہی کرتا ہے کہ میرا اولین فرض یہ ہے کہ اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے میں اس کی مخلوق کی جس قدر خدمت کر سکتی ہوں میں نے کرنی ہے یا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نا، خدمت کیوں آج میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ پوری مخلوق کی خدمت میں سب سے پہلے خدمت جو ہم پہ فرض ہے وہ ہماری ماں کی ہے۔ ہم نے اپنی ماؤں کی خدمت کرنی ہے۔ ہم لوگ پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پتہ نہیں اپنے مرشد ہم نے کوئی بنائے ہوتے ہیں، صحیح سے مجھے مرشد کا نام مطلب بھی نہیں پتہ، مطلب کیا ہم لوگوں نے خود سے لوگوں کو دیکھ کے، آباء و اجداد کو دیکھ کے، پتہ نہیں کن کن کو دیکھ کے ہم لوگوں نے یہ پیری فقیری پتہ نہیں کیا کچھ اپنے آئیڈیل بنائے۔ تو آپ لوگ کو تو چاہیے آپ لوگ اپنی مدرس کو آئیڈیل بنائیں، ہوتے ہیں سب کے آئیڈیل ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن آپ کا جو پہلا پیر ہے نا وہ آپ کی ماں ہی ہے۔ جو آپ کی ماں کی دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے نا، وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے نا، ایک ایسی عظیم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ مجھے بتاتے بھی رونا آ رہا ہے بس، کہ مطلب آپ چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ رویہ رکھ لینا، وہ کبھی بھی آپ کے حق میں بد دعا نہیں دیتی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ہر حال میں اپنی اولاد سے اس قدر سنسیئر رہتی ہے، اس قدر مخلص، کہ اس کے دل سے بس ہمارے لیے دعا نکلتی ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہم لوگ کبھی ایک دن کے لوگ کوشش کریں نا اپنے پیرنٹس کی جگہ آنے کی، ایک دن کے لیے ہم زیوم کریں، تو ہم کر بھی نہیں سکتے، اتنا ڈیفیکلٹ ہے جب تک ہم لوگ خود اس اسٹیج پہ نہیں آتے۔ اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کیوں ہم اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں پچھتاوا ہو تو تبھی ہم اپنا رخ بدلیں، کیوں ہم پہلے نہیں بدل سکتے؟ کیوں ہم اپنے ساتھ ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم اپنے فیملیز کو، اپنے سبلنگس کو، اپنے بلڈ ریلیشنز کو اپنی محبت سے بدلیں؟ کیوں ہم میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ نا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے پیچھے بھاگ بھی رہے نا تو ہم کم بھاگ رہے ہیں۔ آپ سلو ریس بھی لگاؤ لیکن سنسیئر ہو کے لگاؤ پوری۔
آپ اللہ کے لیے چھوڑو نا، آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہو نا تو آپ کو بدلے میں بہت اچھا ملتا ہے، بہت بہت زیادہ بدلے میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بیسکلی آج میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی مدرس کی جو امپورٹنس ہے نا اس کو جاننا ہے، اور وہ کیسے جاننا ہے؟ خدمت کر کے ان کی، ٹھیک ہے۔ اور معذرت ہے پیچھے تھوڑا سا شور آیا، پتہ ہے کیا، اس سے نا ڈسٹربنس ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں سے میں کوئی بھی بات ڈسکس کرتی ہوں، ایک وہ ہمارا ردم چل رہا ہوتا ہے اور وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو میں ٹرائی کروں گی کہ جب بھی میں آپ لوگوں کو لیکچر ڈلیور کروں، کچھ بھی بتاؤں، کچھ بھی شیئر کروں، پیچھے شور کم ہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے پوائنٹ کو سمجھے ہوں گے، بیسکلی میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ اور میں اصل میں صرف آپ لوگوں کو نا آپ کے پیرنٹس سے اٹیچ کرنا چاہ رہی ہوں، آپ کی مدر سے۔ آپ لوگوں کے فرینڈز، پتہ ہے ہم سب کی فرینڈز ہوتی ہیں، مطلب سب کے دوست ہوتے ہیں، اور ہم فیملیز میں بھی ہماری ہوتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ہم لوگوں نے نا اپنی یہ جو دنیاوی دوستیں ہیں نا، ان کو ہم نے زیادہ اہمیت دے دی اپنے پیرنٹس سے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم لوگ ان سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے تو پیرنٹس پہلے اہمیت رکھتے ہیں، اور ہماری جان پر جس کا سب سے زیادہ حق ہے وہ تو ہمارے والدین ہیں، تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اب آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، آپ نے اپنے پیرنٹس کی دعائیں لینی ہیں، وہ دعائیں جو آپ کو خدمت کر کے ان سے ملیں، یعنی کہ آپ زبردستی نکلوائیں، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اصل مزہ تو تب آتا ہے نا جو ہمارے پیرنٹس کی بھائی دل سے تو ہر وقت دیتے ہیں، وہ جو ان سے نا مطلب دل سے بالکل خوشی سے جو نکلتی ہے، جو ان کے آنسوؤں میں ہمارے لیے دعا نکلتی ہے نا، وہ لینی ہے ہم نے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا گول کیا ہے؟ جنت ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں، ہم نے اپنے گول جنت رکھنا ہے جس کو ہم نے پانا ہے، اور خوش رہیں اور سب کو خوش رکھیں اور چہروں پر مسکراہٹ رکھیں، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے سب سے مزے کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول اور پیغمبر ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں سب سے زیادہ پریشانیاں، مشکلات اور اپنی امت کی خاطر کیا کچھ نہیں سہا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی نے بھی ان کو دیکھا، ان کے ساتھ پایا نا، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نیو انسپائریشن ملی، یعنی کہ ایک حوصلہ، ایک انکریجمنٹ ملی، کیونکہ آپ سے سب ہر حال میں خوش رہتے تھے اور ان کے چہرے پہ نا ایک مسکراہٹ ہوتی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ خوش رہیں اور ہمارا رویہ، ہمارے اخلاق ایسا ہو کہ دوسرا اس سے متاثر ہو جائے، دوسرا خود کو بدلے اور اللہ کے رنگ میں رنگے، نہ کہ ہمارے رنگ میں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے خود کو ایسے بنانا ہے کہ جو بھی ہم سے گفتگو کرے، ہمارے ساتھ رہے، وہ اس کا کنیکشن نا اللہ سے اسٹرانگ ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ سب کو لاسٹ میں پھر سے یہی کہوں گی، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اللہ کی رضا کی خاطر جئیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔